अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। 78 साल बाद फ़लस्तीन में भी अमन की एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के ज़रिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की इजाज़त दी है। एक आलमी अमन बोर्ड होगा जिसकी सरबराही एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत करेंगी। इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स और आलमी अमन बोर्ड से बहुत सी तवक्कुआत हैं, मगर हमास जो बड़ा मज़ाहमती ग्रुप है उसने इसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से जो करारदाद मंजूर की गई है उसकी कुछ हाईलाइट्स आपसे शेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद मेहमानों की तरफ चलेंगे। गजा में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनदान शख्सियत की सरबराही में आलमी अमन बोर्ड का क़याम किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल संभालने तक गजा की तामीर नौ का मुफस्सल मंसूबा तैयार कर लिया गया है। 2020 के ट्रंप मंसूबे और फ्रांस और सऊदी अरब की इस्लाहात से मुतल्लिक तजावीज़ के तहत अख्तियारात की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिली, फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत और रियासत का क़याम इस मंसूबे की आखिरी मंजिल होगी। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच बकाए बाहमी के मकसद पर इत्तफ़ाक़ राय। आलमी अमन बोर्ड के ज़रिए इंसानी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़। अक़वाम मुत्तहिदा रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट की इमदाद का पुरअमन इस्तेमाल और मसल्लह ग्रोहों को इसकी अदम फराहमी को यकीनी बनाना। अमन बोर्ड के साथ काम करने वाले ममालिक पर गजा के लिए मुश्तमिल आलमी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम, जिसके सरबराह का इंतखाब आलमी अमन बोर्ड करेगा। आलमी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए मिस्र और इसराइल से मुशावरत की जाएगी। आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कंट्रोल संभालने और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के बाद इसराइली फ़ौज सूरत हाल में बेहतरी के साथ मरहलावार इलाके खाली करेगी। इसराइली फ़ोर्स दहशत गर्दी के इम्कान के मुकम्मल खात्मे तक गजा में मौजूद रह सकेगी। आलमी इस्तेहकाम फोर्स गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए अमन बोर्ड की मुआवनत करेगी। सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक आलमी अमन बोर्ड और आलमी इदारे और सिक्योरिटी फोर्स 31 दिसंबर 2027 तक इलाके में मौजूद रहेंगे, जिनकी मुद्दत क़याम में तोसी मिस्र और इसराइल की मंजूरी से हो सकेगी। सलामती कौंसिल को हर 6 माह बाद पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। सलामती कौंसिल की इस करारदाद के ऊपर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास का रद्द अमल भी सामने आया है। हमास का कहना है कि सलामती कौंसिल की करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के सियासी और इंसानी हकूक़ के मयार पर पूरा नहीं उतरती, जहाँ 2 साल से नस्ल कुशी जारी है और पूरी दुनिया के सामने दहशत गर्दी का राज है। ये सब कुछ ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक जंग बंदी ऐलान के बावजूद हो रहा है। करारदाद में दिया गया मंसूबा गजा में कब्जे को जारी रखने का एक नया तरीका है ताकि जालिमाना कब्जे और नस्ल कुशी को जारी रखा जा सके। करारदाद में गजा के इलाके को फ़लस्तीन के दूसरे जोग्राफियाई हिस्सों से अलग करने की कोशिश की गई है ताकि बतौर कौम फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम बवा यरूशलेम बतौर दारुल खिलाफा से महरूम किया जा सके। आलमी इस्तेहकाम फोर्स को गजा के अंदर मज़ाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी सौंपने से इस फोर्स की गैर जानबदारी काबिज़ कुव्वतों की हिमायत के मुतरादिफ होगी। हमास के मुताबिक ऐसी फोर्स को सिर्फ जंग बंदी और सरहदों पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी के लिए ही तैनात किया जाना लाज़िम है। इतने बड़े अमन मंसूबे के ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी इसको खुशाइन करार दिया गया है। पाकिस्तान पहले ही इस अमन मंसूबे की हिमायत कर चुका है और शायद आलमी इस्तेहकाम फोर्स में भी पाकिस्तान की शमूलियत और नुमाइंदगी होगी। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर साहब रसूल साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन जियो न्यूज़ शहजाद इकबाल साहब, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सजाद मीर साहब ने। सबसे पहले तो एडवोकेट बैरिस्टर रसूल साहब, क्या कहेंगे आपके ख्याल में जो ये अमन मंसूबा सलामती कौंसिल ने जिसको हतमी शक्ल दी है, ये कितना वायबल है, और इसके अंदर हमास ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आपके नज़दीक क्या ये प्रैक्टिकेबल है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मंसूबे आए हैं और अब की बार ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? देखिए 1967 के बाद जो 6th डे वॉर थी, जिसको यौम किपुर वॉर भी कहते हैं, जो तकरीबन तमाम मिडल ईस्ट और इसराइल के दरमियान लड़ी गई, उसके बाद ये कम अज़ कम तीसरा या चौथा ऐसा मुआहदा है। 1998 के इंतफादा के बाद जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उसके बाद एक मुआहदा सामने आया फ़लस्तीन इसराइल का।
پھر 2008-9 کے اندر جب پریزیڈنٹ اوباما نے جب انیشل ایفرٹس کی اس وقت ایک معاہدہ سامنے آیا, اور یہ اب پھر سے اس سے پہلے ایبراہم اکارڈز جب پچھلی ٹرم کی پریزیڈنسی کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فرسٹ ٹرم تھی اس کے اندر اس کے کچھ مراحل کے اندر فلسطین کے متعلق بھی کچھ پوائنٹس تھے, اور اب یہ کم از کم چوتھا معاہدہ ہے جو سامنے آیا. صرف اس کے اوپر فلسطینیوں نے کچھ اپنی اپریہنشنز نہیں دکھائیں. اگر آپ دیکھیں تو جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے وہ 13-0 سے پاس ہوئی. روس اور چین دونوں نے خلاف تو ووٹ نہیں کیا لیکن ایبسٹین کیا. تو جو یونانیمٹی چاہیے میرا خیال ہے گلوبل لیڈرشپ کو, وہ بہت سارے ممالک پاکستان انکلوڈڈ اس کے اندر شامل ہے, لیکن جو ٹریڈیشنل پاورز جہاں پہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ ٹریڈیشنل پاورز اکٹھی ہوئیں اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز یونانیمس پاس ہوئیں, فار ایگزامپل ایون کشمیر کے اوپر کچھ ریزولوشنز یونانیمس پاس ہوئیں. غازہ کی ریزولوشن کے اوپر رشیا اور چین جو کہ بڑے کرٹیکل پلیئرز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, ان کی ابھی ایبسٹین ہے. وہ اس پلان کے ساتھ, وہ خلاف بھی نہیں ہے لیکن اس پلان کے سپانسرز نہیں ہیں, اس پلان کے ساتھ نہیں. ویسے تو مڈل ایسٹ کے اندر امن ہو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, ساری دنیا کے اندر امن ہو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں 2-3 بنیادی کلیدی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک پیلسٹائن کی, فلسطین کی سٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی اور ریکگنائز نہیں ہوگی سٹیٹ آف پیلسٹائن, ہم اسرائیل کی سٹیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ کے بعد آج تک سٹیٹ پالیسی. لیکن ابھی یہ ایشو تو ہے نہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ابھی معاملہ یہ ہے کہ کتنا قابل عمل ہے. میں گزارش کروں, اس جو پیس پلان ہے اور جو ریزولوشن کے اندر بھی جو بات نظر آئی اس کے اندر پیلسٹینین سٹیٹ کی کوئی بات نہیں, اس کی ریکگنیشن کی کوئی بات نہیں. جہاں سے پاکستان اس کی جانب ایک سٹیپ ہے, لیکن اس کی جانب تو بہت سارے سٹیپس لیے گئے ہیں, ماضی میں بھی لیے گئے, جیسے میں نے کہا 1998 میں لیے گئے تھے, 2004 میں لیے گئے تھے, 8 میں لیے گئے تھے. ہمارا رول پاکستان کا ڈپلومسی کے اندر تو جو ہے سو ہے, ہمارا رول بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس پیس فورس. آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے ریلائبل گارنٹر نہیں ہے اس پیس پلان کا؟ امریکہ نے اس سے پہلے بھی گارنٹیز دی ہیں غازہ اور فلسطین کے پرسپیکٹو کے اندر. جو پیلسٹینین لوگ ہیں ان کی جو اپنی سٹیٹ ہوڈ ہے اس کے اوپر 2-3 بنیادی ڈیمانڈز. ایک یہ کہ جروزلم اس کا کیپٹل ہو, وہ اس پیس پلان کا حصہ بھی نہیں ہے, وہ اس ریزولوشن کا حصہ بھی نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے پاس کی. دوسرا کہ جو فلسطینیوں کے 2 حصے ہیں, ایک غازہ اور ایک ویسٹ بینک, اس کی کوئی کنیکٹیوٹی ہو, وہ کوئی کانگروئنٹ ایک جگہ ہو, اس کے اندر اس کی بھی کوئی بات نہیں. ہمارا پاکستان کا رول اس کے اندر ملیٹریلی زیادہ ہے. ڈپلومسی کے اندر تو جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, لیکن اب اس میں ملیٹریلی تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے. لیکن وہ بھی انڈر سپرویژن آف انٹرنیشنل فورس ہوگا, کوئی پاکستان کا ڈائریکٹ نہیں ہے. تو لیکن یہ بات بڑی کرٹیکل ہوگی انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنل کنزمپشن کے لیے بھی اور انٹرنیشنل بھی, کہ ہماری پیس فورس وہاں پہ غازہ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوگی ویزاوی اسرائیل. وہ تو ایک یو پیس فورس میں جس طرح ہم جاتے ہیں, وی آر باؤنڈ بائی دی یو انسٹرکشن, چاہے کمانڈر کسی بھی ملک سے ہو. میری صرف اس میں استدعا اتنی سی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز پیس فورس کے جو باقی پارٹیسپنٹس ہیں ان کی فلسطین کی پالیسی اور ہماری فلسطین کی پالیسی نہیں ہے. یہ تو بہت ٹیکٹیکل اور پولیسنگ لیول کی بات ہے جو ہماری فورسز کو بھی انڈرٹیک کرنی پڑے گی. شہزاد اقبال, آپ کو کیا لگتا ہے جو عالمی بورڈ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک بین الاقوامی شخصیت, تو obviously وہ تو پریزیڈنٹ اپنا ٹرمپ خود ہی ہوں گے اور کہہ بھی چکے ہیں وہ, تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عالمی بورڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے, اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ایسی افیکٹو ہوگی کہ اسرائیل کو بھی وہ کنٹرول کر سکیں, چیک کر سکیں, ریگولیٹ کر سکیں؟ دیکھیں, اس کا جو فرسٹ فیز تھا جب یہ 20 نکات آئے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے, اور 8 ممالک تھے مسلم ممالک جنہوں نے اس پہ اگری کیا, اس کا جو پہلا فیز تھا وہ تو قدرے آسان تھا. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, پھر بھی جو قیدیوں کی رہائی یا تبادلہ تھا وہ تو ہو گیا, لیکن سوال اسی پہ تھا کہ کیا دیر پا امن اس سے آ سکے گا. اور ابھی بھی جیسے آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ حماس کے ریزرویشن ہے کہ اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور ابھی تک آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو 20 نکاتی پلان تھا اس میں بھی اسٹیٹ کے تصور کا ابھی تک کوئی ڈھانچہ موجود نہیں تھا. یہ تھا کہ ایک ٹرسٹ بحال ہوگا, پھر اس کو بعد میں جا کے اس پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے ایک تو ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کی فورسز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. ابھی بھی آپ سنیں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کردار ملا تو ہمارے لیے بڑا خوشائن ہوگا کہ ہم جا کے فلسطینیوں کی, غزہ کے لوگوں کی کوئی مدد کر سکیں, اپنا کردار ادا کر سکیں.
बट एग्जैक्टली रोल होगा क्या उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज जो यूएस एम्बेसडर है इन यूएन, उन्होंने 3-4 नुकात बताए कि आईएसएफ का वहां पे क्या रोल होगा। मैं अगर आपकी इजाजत से 2-3 नुकात बता दूं। स्टेबलाइज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, सपोर्ट डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा, डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डीकमीशन वेपन, मेंटेन सेफ्टी ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस। अब ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, जिसमें आपने हमास, बेसिकली उनके इंटरनेशनली तो हमास को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए टेररिस्ट आउटफिट, तो उसको डिसमेंटल करेंगे, उसको डीवेपनाइज करेंगे, पैलेस्टीनियन अवाम की सेफ्टी इंश्योर करेंगे। मतलब विज़ावी हमास, विज़ावी इजरायली फोर्सेस। हमास ही है ना वहां पे, तो ऑब्वियसली अगर आप कहें सिक्योरिटी जो सिक्योर करना है, क्या दुनिया इजराइल को एज ए टेररिस्ट कंट्री क्लेम करती है, मानती है? नहीं मानती। तो ऑब्वियसली जब वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहा है, तो दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, तो वो तो हमास ही है। तो अब पाकिस्तान क्या एक इस ब्रॉडर टर्म्स में अपनी फौज को वहां पे भेजना चाहेगा, जहां पे आपने इंश्योर करना है कि गजा में कोई अटैक भी होता है, मतलब गजा के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसराइल वहां पे अटैक करता है, कुछ जंग छिड़ जाती है, फाइटिंग हो जाती है, मैंने तो कैसे करेंगे आप? साद रसूल से भी कहा कि जब पाकिस्तानी फोर्सेस के जो कंटिंजेंट वहां जाएंगे, वो फिर पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, वो तो they have to act under the command and control of the international chain of command। Exactly, जी। तो उसमें जैसे यूएन में जाते हैं, तो इस फिर वो पाकिस्तानी के तौर पे नहीं, फिर वो मुझे इसमें जरा मेरी हेल्प भी करेंगे। क्या ये जो मैंने आपको एजेंडा बताया है, क्या ये यूएन जो पीस फोर्सेस जाती हैं, ये उसका एजेंडा ऐसा ही होता है या ये उससे बढ़कर है? वो तो फिर यूएन चार्टर जो उनको मैंडेट मिलता है, पर हर एरिया के कॉन्फ्लिक्ट उनका अपना अपना एक होता है। मुझे इस पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं, आई थिंक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या डिसमेंटल करना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये जिम्मेदारी होती है, नहीं होती? हम बात ये कर रहे हैं कि अगर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लेम किया गया कि उसको डिसमेंटल करना है और डीवेपनाइज करना है, इन दोनों चीजों का मकसद यह है कि गाजा के एरिया में से फलस्तीनियों से वेपन्स लेने, ठीक है, डीमिलिटराइज भी उन्हीं को करना है, एंटी टेरर भी उन्हीं को करना है, मतलब इस्राइल से नहीं लेने वाले। ये वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि हमास वॉलंटरली सरेंडर करेगी, एब्डिकेट करेगी, और फिर उन एरियाज, उन टनल्स को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उन वेपन्स को कन्फिस्केट करना है। ये एक पीसफुल प्रोसेस है अपैरेंटली एज पर दिस प्लान, उसमें कोई जंग का खदशा नहीं। लेकिन जो हमास ने इनिशियली कहा था ना, उन्होंने कहा था 20 नुकात में उन्होंने इत्तेफाक जरूर किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारा रोल होना चाहिए। 20 नुकात में ये था कि हमास का कोई रोल नहीं होगा। चलें देखते हैं। सजाद मीर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तवक्कुआत हैं, और जैसा कि शहजाद इकबाल ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बड़ा एजाज की और ऑनर की बात होगी, ये कितने ऑनर की बात होगी पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए कि वो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स और खास तौर पे उस अमन बोर्ड के नीचे काम करेगी जिनकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। ये ऑनर की बात भी है और जिम्मेदारी की बात भी है। जिम्मेदारी की बात ज्यादा है। मसला बहुत नाजुक है गजा का। किस्सा ये है कि लड़ाई कर रहे हैं आप वहाँ फलस्तीनियों के लिए, लेकिन बेसिकली दुश्मन बना हुआ है हमास, और हमास को किसी मुसलमान मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। हत्ता कि जो सबसे बड़ा उनका हामी ईरान था और जिसने उसकी खातर मार भी खाई, उसने भी जब जंग शुरू हुई थी और पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये कहा था कि हमास ने हमसे पूछकर हमला नहीं किया। ऐसी सूरत में बड़ी मुश्किल सूरत हाल है हमास के लिए। हमास अपने स्टैंड पे कायम है, वो अपने स्टैंड पे डरा हुआ है। दुनिया से उसको टेररिस्ट करार दे दिया गया है और उसको टेररिस्ट कहा जा रहा है, और वो ये जो टू नेशन स्टेडी है उस पर भी कोई आने को तैयार नहीं होता नजर आता। तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि कोई गेन करेंगे, कुछ हासिल करेंगे, कुछ आगे जाएंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि गजा के लोगों पर जुल्म हो रहा था वो रुक गया है, और पाकिस्तान उसी के साथ है। पाकिस्तान अब जो टू नेशन थ्योरी के साथ हुआ है, यानी टू स्टेट थ्योरी के साथ हुआ है, वो भी अपने आइडियल मौक़िफ़ से हटके हुआ है। वो भी इसलिए हुआ है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है वहाँ का। सही, वहाँ की सारी अरब रियासतें, इर्द गिर्द के ममालिक, मिस्र का जो रवैया है, शाम का जो रवैया है, बैरूत का भी हमास के बारे में जो रवैया रहा है, सब मुल्कों का जो रवैया रहा है, वो एंटेगनिस्टिक ही रहा है, कोई उनके हमायत में नहीं रहा है। इसलिए वो लड़ने वाले जो हैं वो हुर्रियत पसंद के तौर पर सामने नहीं आए हैं, बल्कि अगर हम टेररिस्ट ना कहें तो कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे अपने लोग भी उनके रवैये को, उनकी हिकमत अमली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अच्छा, ये बड़ी मीर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, और ये फैसला कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट, हुकूमत, या कौन करेगा कि फोर्सेस हमने भेजनी है? क्या ये फैसला हो चुका है या अभी पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए?
میں ابھی اس پر میرا خیال میں یہ کچھ گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ پاکستان نے فوج بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی ہے، پاکستان کو اسرائیل ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بھی تو ایک بات ہے کہ چلتی تو اسرائیل کی ہے، اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی امریکہ چاہتا ہے، وہی ٹرمپ چاہتا ہے، تو ساری صورتحال تو ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جہاں کم از کم جہاں آئیں۔ پاکستان یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی قوت سے سارے لوگ، اسرائیل بھی انکلوڈڈ، تھوڑے سے خائف رہتے ہیں۔ جارڈن میں پاکستان نے جو کچھ کیا تھا، اور شام میں جس طرح ہمارے ایئر فورس نے لڑائی لڑی تھی، اور ماضی کی بہت تاریخ ہے، ان تمام باتوں کی وجہ سے پاکستان سے تھوڑے سے خائف رہے ہیں، اور اب جو مزید صورتحال پیدا ہوئی ہے، اللہ نے پاکستان کو جو عزت بخشی ہے اور جو سعودی عرب نے پیکٹ کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو فیصلے ہم توقع کر رہے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو لینے چاہیے، پاکستانی اتھارٹیز کو بھی کچھ فیصلے کرنا چاہیے، اور پاکستانی عوام کی اونرشپ اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جمعۃ المبارک سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ تحریک کون چلانے جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں لگتا ہے آئین کے تحفظ کی ذمہ داری اپوزیشن کی جماعتوں نے اٹھا رکھی ہے، جبکہ حلف حکمرانوں نے اٹھایا ہے۔ محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں، انہوں نے آج آئین کے تحفظ کے لیے ایک نئی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کی نماز میں اس کو غیر اسلامی، غیر جمہوری، غیر آئینی اعلان کریں، اور یوم سیاہ کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ، ہم نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، عوام کی طاقت سے پرامن انداز میں ہم نے اس حکومت کو، شہباز اینڈ کمپنی کو فارغ کرنا ہے، اور یہاں ایک جمہوری آئین کے ذریعے، جمہوری حکومت کے ذریعے ایک نئے جمہوری پاکستان کی تشکیل کریں۔ جی ایڈوکیٹ سعد رسول صاحب، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں میں بڑی قیادت آپ جیسے کالے کوٹ والوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پرامن تحریک کے ذریعے آپ یہ آئین کا تحفظ کر پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل جماعتوں کا تو اس کے اندر کچھ سیاسی اہداف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلتی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت آ جائے، شاید وہ چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں، جس کی ایک حصہ یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم انڈو کی جائے۔ اصل میں جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ماضی میں یہ کام کہ آئین کی ترمیم نے ہمارے دستور کو بگاڑ دیا ہے، اس کا بیڑا پولیٹیکل جماعتوں نے کم، اور بارز نے اور وکلا نے ماضی میں زیادہ اٹھایا۔ اور پولیٹیکل جماعتیں بھی، اگر آپ صرف لائرز موومنٹ کی بھی بات دیکھ لیں، لائرز موومنٹ چلتی رہی جب کوئی سیاسی جماعت بھی ساتھ نہیں تھی، کوئی میجر پولیٹیکل پارٹی ساتھ نہیں تھی، جب تک پنجاب کے اندر گورنر رول لگا، پھر نون لیگ اس میں شامل ہوئی، پولیٹیکل جماعت لائرز کی ایک پرنسپل تحریک کے اندر شامل ہوئی۔ پولیٹیکل جماعت نے اپنے سیاسی اہداف کے لیے تحریک نہیں چلائی جس کے اندر وکلا بھی ساتھ شامل تھے۔ تو اس کے اندر جو سب سے بڑی ٹریجڈی بطور، اور میں نے یونیفارم پہنا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، ٹریجڈی یہ لگتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیاست سے بالاتر ہو کے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ ہم اس بات کی پاسداری کریں گے کہ اس ملک میں انصاف ملے گا، جمہور ہوگا، عدالت آزاد ہوگی، جن تحریکوں نے، وکلا کی تحریکوں نے ماضی میں اس کے لیے خون بہایا، پرنسپل سیٹل کیے۔ 21ویں ترمیم کے اندر ہم نے فنڈامنٹل فیچرز، جو بنیادی بیسک فیچرز ہیں، ان کو طے کروا لیا۔ اس سب کے بعد بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اپنے اہداف کو پیسفل پروٹیسٹ سے حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن وکیل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وکیل محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، شاید شامل ہو جائیں، کل کو کراچی بار دیگر لوگ اس میں شاید ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اس سے جو ہماری انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی ہے کہ ججز اور وکیل ہم اپنی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کریں گے اگر کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ کرے گا۔ میرے خیال میں 26 اور 27ویں ترمیم سے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا آئین کو، اس کو جلد از جلد انڈو ہونا چاہیے۔ میرے لیے زیادہ خوشی ہوتی
اگر یہ سیاسی پارٹیز نہ کہہ رہی ہوتی، بارز کہہ رہی ہوتی، تاکہ سیاست اور حکمرانی ایک طرف علیحدہ ہوتی، یہ پرنسپلز کی جنگ ہے۔ بہرحال آپ کو بار کے بیانات کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے، آئین کے دفاع کا معاملہ۔ شہزاد اقبال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس نظام کا حصہ بھی ہیں اور پھر اس نظام کو تبدیل بھی کرنا چاہتی ہیں، اور پھر جمعے کے دن تحریک کا اعلان کر رہی ہیں، اس کو غیر اسلامی بھی کہہ رہی ہیں؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ تا حیات استثناء، اور پھر جو آئینی عدالت بنا دی گئی اور جس طریقے سے بنائی گئی اور جس وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا ججوں کے انتخاب کا، یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو پوری دنیا نے سنا ٹیلی فون پہ ایک جج صاحب کو فرما رہے تھے کہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کو 14 سال کی قید دینی ہے، کم نہیں دینی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ رہا ہے ملک قیوم جی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں سسٹم کا حصہ رہ کے تاریخ کامیاب چلا سکتی ہیں، یا اس سے نکلنا پڑے گا اور سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ تو میں کچھ نوٹ کر رہا تھا یہاں پہ پوائنٹس، انہوں نے کہا میں نے یونیفارم پہنا، میں چونک گیا، تھوڑی دیکھ لے، پھر دیکھا کالے کوٹ کی بات کر رہے تھے۔ وہ اعتزاز صاحب نے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے لوئرز موومنٹ کے درمیان میں کہا تھا کہ یونیفارم ہم نے بھی پہنا ہے، اس کو بھی کچھ تقریب ہونی چاہیے آئین کی بات، لیکن آپ کی یونیفارم پہ براس نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کتنی طاقت کا مظاہرہ آپ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں فی الحال 26ویں ترمیم کے بعد ہی ہم نے دیکھا، ابھی بھی بعض میں مختلف الیکشنز ہوئے اور اس کا نتیجہ بھی سب نے دیکھا، سب کو پتا تھا 27ویں کی تیاری ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی بہت زیادہ موومنٹ لائز کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہوئی اگر نظر بھی آ رہی ہے تو اس میں کیا اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس وقت حکومت کا مقابلہ کر سکے، مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ دوسرا، لائز موومنٹ میں انہوں نے کہا اپوزیشن پارٹیز مل گئی تھی، اب اپوزیشن پارٹیز میں اچکزئی صاحب ہے، مطلب اسمبلی میں ان کی قوت بہت کم ہے۔ پی ٹی آئی جب تک بڑی قوت نہیں اپنے مظاہرہ کرے گی اور ان میں یونٹی نہیں ہوگی، تب تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھرپور موومنٹ ہو۔ ان میں بہت ڈویژنز ہیں اس وقت، ان کے لائز میں بڑی ڈویژنز ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جو مقابلہ تھا اس میں انصاف لائز فورم کو ساتھ نہیں ملایا حامد خان صاحب کے گروپ نے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک شکست کی وجہ بنی ہے وہ اسپیشلی اسلام آباد میں۔ پھر اس وقت میڈیا پرویز مشرف کے ساتھ تھا، یونائٹڈ تھا، اس وقت وہاں پہ بھی آپ کو ایک ڈویژن نظر آ رہا ہے، تو وہ ایلیمنٹ بھی میں نہیں دیکھ رہا ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس وقت ایک اور شخصیت جڑ گئی تھی لائز موومنٹ سے، جنہوں نے بعد میں اپنا رول بھی پلے کیا، اور پھر بعد میں جب نواز شریف صاحب نکل رہے تھے لانگ مارچ کے لیے، وہ لانگ مارچ بھی رکوایا۔ ایسی کوئی صورتحال بھی ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے انٹینٹ بڑے اچھے ہوں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں، ایجیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے امکانات فی الحال کم لگ رہے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ کیا وہ اسمبلیز کے اندر رہ کر یہ کر سکتے ہیں یا سڑک پہ آ کے؟ نہیں، اسمبلیز کے اندر تو رہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی اگر آپ اپنی اسپیس دیتے ہیں، جیسے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنا ہو یا پارلیمنٹ سے استعفے دینے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایک مؤثر فورم موجود ہے، چاہے آپ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن ایک آپ کے پاس کشتیاں نہیں جلائی جا سکتی۔ دوسرا یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم بڑی مشکل سچویشن میں اس وقت اس لیے ہیں، ماضی میں جب بھی کوئی کھلواڑ ہوا ہے ہمارے دستور کے ساتھ تو ڈکٹیٹرز نے کیا، اور جب بھی ان کے جانے کا وقت آتا تھا آپ کو پتا تھا کہ سیاسی جماعتیں یونائٹ ہو جاتی تھی اور وہ ریورس کر دیتی تھی، جو بھی ہو، چاہے LFO کے ذریعے ہو، PCO کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی ترامیم ہوئی ہو، اس کو ریورس کر دیا جاتا تھا، جیسے 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے کیا۔ لیکن اب جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ سیمنٹ وغیرہ لگا کے تگڑی آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کو ریورس کرنا پریکٹیکلی بہت مشکل ہوگا۔ امید کی جانی چاہیے، مشکل نظر آتا ہے۔ پر سجاد میر صاحب، شہزاد اقبال تو کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا میڈیا بھی تقسیم ہے۔ آپ کو بطور صحافی اور تجزیہ کار کیا لگتا ہے، میڈیا تقسیم ہے یا میڈیا شدید دباؤ میں ہے؟ چلیے، اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو لوگ بھی اس طرح کی تحریک کے سربراہ بنائے جاتے ہیں، وہ عموماً ان میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی، چاہے وہ نواز نصر اللہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے کسی کو بھی لے لیں، جمہوری طور پر پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ہم ان کو جمہوری تحریک کا قائد بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ان سب لوگوں کی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ پہلے تو دیکھا کرتے تھے کہ پاکستان کی موومنٹ میں احراریوں کا کیا ہاتھ ہے، کانگریسیوں کا کیا ہاتھ ہے، فلاں کا کیا ہاتھ ہے۔ اب یہ جو آئے ہیں اچکزئی صاحب، نہ پاکستان سے ان کی محبت واضح ہے، باپ ان کا بلوچستانی بلوچی گاندھی کہلاتا تھا، اور نہ ان کا جمہوریت کے لیے کوئی کردار ہے، اور باقی انہوں نے سیٹیں مانٹنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہاں باپ بیٹے فلاں فلاں کو سیٹیں دی ہیں، وہ بھی کم نہیں ہے۔ اب ان کو لیڈر بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سجاد میر صاحب، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جو قوم پرست جماعتوں کے لیڈران ہیں، انہوں نے ہمیشہ تاریخی اعتبار سے آئین کی بات کی ہے، فوجی آمروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے،
تو ان کے اوپر تو مختلف سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے اس کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، عمران خان کو، اس کی درخواستوں کی سماعت بھی نہیں ہو رہی، اس کے اوپر آپ کوئی تجزیہ فرمائیں گے؟ میں تو سیدھی بات کہتا ہوں کہ جہاں تک عمران کو قید رکھنے کی بات ہے، وہ تو جرم تو اس کا تھا، مقدمہ اس پر بہت پہلے چلنا چاہیے تھا. میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس بات کا کوئی میں اپولوجیٹک نہیں. درخواستیں سنی جانی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن جس میری بات سن لیں پوری. لیکن جو رویہ اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، جس طرح اس کو الگ کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کی بات کو لمبا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اس کے مقدمے کو دور تک چلایا جا رہا ہے اور خام خواہ کا ایک ایشو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ نہ حکومت کے لیے اچھا ہے، نہ عمران کو لیڈر بنانے کے مترادف ہے، اور وہ بنایا جا رہا ہے اور بن رہا ہے. اس سے عمران کی اپنی حکمت عملی کوئی نہیں ہے. اس کی حکمت عملی اگر آپ نے کلیش لینا ہے تو کلیش لے کر اس صورتحال میں آپ کچھ نہیں جیت سکتے. نہ آپ نے کلیش لے کے آرمی چیف کو اپائنٹمنٹ کو روکا ہے، اور لڑائی آپ نے براہ راست فوج کے ساتھ، لڑائی آپ نے براہ راست فوج کے چیف کے ساتھ بنا رکھی ہے. ایسے میں کوئی آدمی بھی گیو ان نہیں کرتا. کیا کوئی یہ کہے، وہ جو ولی نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں، وہ صورتحال پیدا کر دی ہے آپ نے. بہرحال مقابلہ تو مخالفین سے میدان میں کیا جاتا ہے، کسی ایک کو جیل میں ڈال کر تو مقابلہ کرنا، اس پہ الزامات لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے. میر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آپ کے پاس آتے ہیں. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلاء کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. جس عظیم عمارت کے پیچھے 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی حکومت کی حمایت کی گئی تھی، آج وہی عمارت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلاء کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں. آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار منظور احمد ججا کی طرف سے، اور دیکھیں انہوں نے کیا کہا. جو ہائی کورٹ کی منتقلی کی بات ہے وہ قطعاً کسی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم G10 میں شفٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، اور آپ دوستوں سے ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منتقلی کی جو بات آپ کرتے ہیں، یا تو کم از کم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر، ان کا جو سیکرٹری ہیں یا PS ہیں، ان سے خبر کی تصدیق کر لیا کریں. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے کر لیا کریں. ہم موجود ہیں، صدر سیکرٹری میری کیبنٹ ساری موجود ہے، ان سے مصدقہ خبر لے کے یہ چلائیں، چونکہ ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، کہ ایسی خبروں سے بے چینی پھیلتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہے تو میں. جی ججا صاحب بہت شکریہ. اگر اس خبر میں کوئی صداقت نہ ہوتی تو آپ کو بقول آپ کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی. تو کیا آپ واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، جن کی خاطر آپ کی بار نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حق میں بیانات دیے ہیں، حمایت کی ہے، تو کیا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ شفٹنگ نہیں ہوگی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے؟ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج تک بار کو اعتماد میں لیے بغیر کبھی کوئی فیصلہ کیا بھی نہیں ہے. یہ کیبنٹ نہ تو اتنی کمزور ہے کہ ہمارے سروں سے وہ گزر کے چلے جائیں گے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی سارے سٹیک ہولڈر ایک پیج بھی ہوں گے تب جا کے ہوگی. ادروائز سنگل مین کوئی چیز یہ نہیں کر سکتی. جی سنگل مین کوئی چیز نہیں ہوتی، فرد واحد کوئی چیز نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو مدی صاحب میں آپ کے سوال کو آپ کمپلیمنٹ کروں، جس طرح آپ نے اس کو فریز کیا. اور اسلام آباد بار کے کیبنٹ ممبر سے درخواست ہے کہ بہت سارے لوگوں کا شاید اس کے اندر انفلوئنس ہو کہ کہاں پہ کون سی عدالت جائے گی، آئینی عدالت کدھر بیٹھے گی، بار کدھر جائے گی، ہائی کورٹ کدھر جائے گی. آپ کے خیال میں کدھر بیٹھنا چاہیے آئینی عدالت؟ میرے خیال میں تو کیونکہ اب آئینی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے تو اس کو سب سے بڑی بلڈنگ میں بیٹھنا چاہیے، اور شارع دستور پہ ہی بیٹھنا، شارع دستور پہ بیٹھنا چاہیے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں سب سے وہ اٹ از دی. اب ہم سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ رہے ہیں، بٹ وہ سپریم تو نہیں ہے کورٹ، ہم نے تو آئین میں لکھ دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جسٹس جمال خان منتوخیل کی جو عدالت ہے اس کو کچہری بھیج دیں ایفیٹ میں؟ کچہری نہ بھی بھیجیں تو کم از کم، کیونکہ وہ اب سپریم ترین نہیں ہے، سپریم کا مطلب ہے سب سے اوپر، کیونکہ وہ نہیں ہے تو پھر تو یوٹیلائزیشن آف اسپیس تو مناسب. شہزاد آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ویسے میں نے تو 27ویں ترمیم کو ابھی اس اینگل سے دیکھا نہیں تھا کہ یہ عمارت کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ کور کرتے ہیں کورٹس کو، یہ وکیل ہیں، تو آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ تھا کہ یہ بھی ایک معاملہ آ سکتا ہے. انہوں نے ابھی ایک اور بھی معاملہ بتایا جس کی بنیاد پہ الیکشن جیتا گیا ہے.
कोई प्लॉट श्लॉट वाला मामला है, तो वो सोसाइटी किसके नाम पे होगी, ये फ्रैंकली मुझे इस पे नहीं है ज्यादा आइडिया। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तसल्ली हो गई थी जवाब के बाद या नहीं हुई है? नहीं, मेरी तसल्ली तो बिल्कुल नहीं हुई है, जारी बात है। अभी तक वाज़ेह ऐलान तो हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। सजाद मीर साहब, और इसमें जो भी फैसला होगा उसमें इस्लामाबाद बार का कोई लेना देना नहीं होगा। इस्लामाबाद बार का बयान आ गया, उन्होंने बस बयान ही आ सकता। हम तो इंतजार कर रहे हैं। एक संजीदा सवाल ये कि अभी ये कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठे हुए हैं ना? जी जी बिल्कुल जी, जो चीफ जज हैं आप, चीफ जस्टिस हैं आपके आईनी अदालत के, तो वो टेम्परेरी की जो नीचे मंजिल है, नीचे वाले जिसपे कागज की तख्ती लगाई हुई थी, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है? वो टेम्परेरी है फिलहाल तो लगता है यही। बट एनीवे, सजाद मीर साहब, आपको क्या लगता है, हाईकोर्ट बार के वकला ने इतनी मेहनत की है, एक नई बिल्डिंग बना लिया, अब उनको कहा जा रहा है अब आप G10 जाए, यहाँ पे तो आईनी अदालत थी बनेगी, अभी तक की ये खबरें जरा इसे। लेकिन बात यह है कि वैसे तो ये इशू होना नहीं चाहिए कि जो नई अदालत बनी है वो कहाँ बैठेगी, क्या उसका बंदोबस्त क्या होगा, बंदोबस्त उन्हें पहले सोचना चाहिए था। लेकिन ये ठीक कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी अदालत है, अगर आपने बना दी है तो उसको सबसे अहम बिल्डिंग यहीं इसी जगह पे मिलनी चाहिए। अब ये सवाल कुछ अर्से के लिए, ये जैसे ट्रांजिशन पीरियड है, आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि किसने कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्यों बैठना है, उधर बैठेगा तो क्या, कौन नंबर ये खाली कर दिया। अब 7 दिन में नई बिल्डिंग तो नहीं बन सकती थी ना, 7 दिन में तरमीम पास कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो पैदा होती है, ये देखिए हम कह देते हैं कि सूबे बना दो छोटे छोटे, फिर पैदा होगा गवर्नर कहाँ बैठेगा, डीसी के ऑफिस बैठेगा, जहाँ डीसी का दफ्तर बड़ा होगा उसका दफ्तर छोटा होगा। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है जो हमारी पैदा होती है। हम मुतवाबंदी करते नहीं है और अमल कर देते हैं। हमारे पेश नजर सिर्फ ये बात थी, 27वीं यानी तरमीम के बाद मीर साहब जो अदलिया के साथ हो चुका है, उसके बाद तो खड़ा होना तो दूर की बात है, वहां बैठने की भी अब गुंजाइश नहीं है। तो सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि इमारत जो भी हो, बड़ी से बड़ी इमारत भी क्यों ना हो, जो उस ओहदे पे लोग बैठे होते हैं उनकी वजह से उस इमारत और उस इदारे की इज्जत होनी चाहिए। और ये बड़ा अहम है अदलिया के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, वरना तो अदालत दरख्तों के नीचे भी बैठ के लगाई जा सकती है। आपको याद होगा साहब के लॉयर्स मूवमेंट में एक दफा ये तजवीज दी गई थी कि जो पीसीओ के जजेस अंदर बैठे हुए, बाकियों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरख्त के नीचे अदालत कर लेनी चाहिए। और इस वक्त अमली तौर पे वो जजेस बाहर ही है और पीसीओ के जजेस अंदर ही है। साहबी प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।